والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر ذکر والا، ذی الذکر قرآن کی صفت ہے، یعنی قرآن موصوف ہے، اور قرآن کا جر واو حرف قسم کی بنا پر ذی ذکر ذکر والا۔ ذکر کے تین معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی نصیحت، یعنی یہ قرآن، اس قرآن کی قسم جو نصیحت والی کتاب ہے۔ یہ ذکر کا معنی شرف، ہیبت، بلند مرتبہ اور مقام، جس کا ذکر ہوتا ہے، یا پھر ذکر والی کتاب کا معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جو کتاب ہم نے تم میں اتاری ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ ہر بندہ اس کتاب میں اپنا ذکر تلاش کر سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ جو بھی قرآنی آیات میں لوگوں کے کردار کا ذکر، اچھا یا برا، وہ اپنے اوپر منطبق کرے۔ کہیں اہل جنت کے اوصاف ہیں تو دیکھے وہ اوصاف میرے اندر ہیں یا نہیں، کہیں اہل جہنم کے اوصاف ہیں تو وہاں بھی غور کرے کہ یہ اوصاف کہیں مجھ میں تو نہیں ہیں، اور اگر ہوں تو اس کا معنی آپ کا ذکر وہاں موجود ہے۔ یہ کتاب ایک آئینے کے طور پر آپ کا چہرہ وہاں دکھائی دے رہا ہے، تو یہ معنی اس قرآن کے ذکر والے ہونے کا کہ تمہارا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ تو قسم ہے قرآن کی، ذکر ذکر والا، شان والا، مرتبے والا، شرف والا، یہ ذکر کا معنی نصیحت والا، یہ ذکر کا معنی ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اپنا ذکر، اپنی تصویر اس کتاب میں تلاش کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، یہ قسم کا جواب تو نہیں ہے، مگر جواب قسم یہاں مفہوم ہو رہا ہے۔ یہ بل حرف اضراب ہے، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ یعنی یہ قرآن جو ذکر والا ہے، اس کی مخالفت کفار کرتے ہیں تو محض ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر، کوئی اس کی مخالفت کے دلائل نہیں ان کے پاس، کوئی منطقی توجیحات نہیں ان کے پاس، سوائے حسد کے، تکبر کے اور محض اختلاف کے۔ تو بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں، تکبر اور مخالفت کی بنا پر اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اس قرآن کے انکار کی کوئی معقول وجہ ان کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حجت ہے، محض تکبر ہے اور محض مخالفت۔